بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر یاسر علی شاہ, چائلڈ اسپیشلسٹ اینڈ پیڈیاٹرک نیوٹریشنسٹ. آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے پاس تشریف لایا ہوں وہ ہے بریسٹ فیڈنگ یا ماں کا دودھ. ماں کے دودھ کے کیا فوائد ہیں, ماں کا دودھ کب تک دینا چاہیے, نہ دینے کے کیا نقصانات ہیں, گائے کا دودھ جو لوگ دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں, اور کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں یا کون سے ایسے معاملات ہیں جن میں ماں کا دودھ نہیں دیا جا سکتا. یہ سب ہم مختصراً اس ویڈیو میں بتائیں گے. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ کائنڈلی سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے, اور ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا. آپ نے اگر میری پہلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ پہلے 6 ماہ تک بچے کو صرف ماں کا دودھ دیا جاتا ہے, اور 6 ماہ کے بعد کمپلیمنٹری فیڈنگ یا تکمیلی خوراک دی جاتی ہے. پہلے 6 ماہ تک ماں کا دودھ دینے کے ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں, لیکن مختصراً یہ کہ پہلے 6 ماہ تک اللہ پاک نے ماں کا دودھ ایک ایسی چیز بنائی ہے جو بچہ بہتر طریقے سے ہضم کر سکتا ہے, اور یہ 6 ماہ تک ایک مکمل خوراک ہے. مکمل خوراک سے مراد نہ صرف یہ خوراک مہیا کرتی ہے بلکہ پانی بھی مہیا کرتی ہے. ماں کے دودھ کی موجودگی میں بچے کو علیحدہ سے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسرا, نہ صرف یہ جسمانی اور ذہنی نشو و نما بہتر کرتی ہے بلکہ یہ قوت مدافعت کو بھی بہتر کرتی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم ماں کے دودھ میں حائل ہوتی ہیں, یا بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ماں کمزور ہے, یا ماں کو بخار ہو گیا ہے, یا ماں کو کوئی انفیکشن ہو گئی ہے تو ہم نے ماں کا دودھ روک دیا. یاد رکھیے, ماں کا دودھ روکنے کی یا نہ دینے کی سوائے چند وجوہات کے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس میں ماں کا دودھ نہیں دیا جا سکتا. وہ چند وجوہات کیا ہیں؟ ان میں ایک وجہ ہے کہ ماں اگر HIV یا ایڈس میں مبتلا ہے اس میں ماں کا دودھ نہیں دے سکتے. ہاں, اگر ماں اس کی ٹریٹمنٹ لے رہی ہے, اینٹی وائرل تھراپی لے رہی ہے تو پھر ماں کا دودھ دیا جا سکتا ہے. دوسرا پوچھا جاتا ہے ٹی بی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. اگر ماں میں ایکٹیو ٹی بی ہے یعنی کہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو پھر ماں کا دودھ نہیں دیا جا سکتا. لیکن اگر ماں ٹی بی کی دوائی استعمال کر رہی ہے تو وہ اپنا دودھ پلا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر اللہ نہ کرے کسی ماں کو کینسر یا وہ کیمو تھراپی پہ ہے, کینسر کی ٹریٹمنٹ لے رہی ہے, اس میں بھی دودھ نہیں دیا جا سکتا. زیادہ تر پوچھا جاتا ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے اس میں ماں کا دودھ دیا جا سکتا ہے. دیکھیے, ماں کا دودھ ہیپاٹائٹس بی کے خلاف تو ہمارے ہاں حفاظتی ٹیکہ بھی لگایا جاتا ہے, اور جس ماں کو ہیپاٹائٹس بی ہے اس میں امیونوگلوبولنس بھی دیے جاتے ہیں ایٹ برتھ, تو وہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے. اسی طرح سے ہیپاٹائٹس سی ہے, ان کو عموماً کالا یرقان بھی کہا جاتا ہے, اس میں بھی ماں کا دودھ دیا جا سکتا ہے. تو اگر ماں کو ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے تو وہ اپنا دودھ پلا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجوہات ہیں, جیسے لوکلی کوئی بہت زیادہ ایسی ڈیزیز ہے, یا بعض دفعہ کوئی ایسی وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں جیسے ہرپیز وغیرہ, اس میں ماں کا دودھ نہیں دیا جا سکتا. اس کے علاوہ باقی کوئی ایسی بیماری یا انفیکشن نہیں ہے جس میں ماں کا دودھ روکا جائے. باقی ماں کے دودھ کے دینے کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے, جو بچہ ماں کے دودھ پہ ہوگا وہ بہت سی بیماریوں سے بچا رہے گا, جیسے کہ سانس کی بیماریاں, نمونیا, ریسپیریٹری ٹریک انفیکشنز, پیشاب کے مثانے کی تکلیف یا انفیکشنز, اس کے علاوہ کانوں کی انفیکشنز, یہاں تک کہ بہت سی الرجیز کے خلاف بھی ماں کا دودھ معاون ثابت ہوتا ہے ان سے بچاؤ کے لیے. اس کے علاوہ آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ڈائبٹیز کافی پھیل رہی ہے, ایون چھوٹے چھوٹے بچوں میں بیماری پہلے بہت ریئر تھی لیکن اب یہ ایسے مریض آنا شروع ہو گئے ہیں, تو ماں کا دودھ ڈائبٹیز ہونے سے بھی روکتا ہے. یہ تو وہ فوائد ہیں جو بچے کو مل رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے تو ماں کو کیا فوائد حاصل ہیں؟ ماں کو بہت سے کینسروں سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے, اور جس میں آج کل بچے دانی کا کینسر یا بریسٹ کینسر ہمارے معاشرے میں بہت پھیل رہا ہے, تو بریسٹ کینسر سے بچاؤ کے لیے ماں کا دودھ بہت معاون ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی کارڈیو واسکولر ڈیزیزز, دل کی بیماریوں میں بھی ماں کا دودھ معاون ثابت ہوتا ہے ان کو روکنے میں, اور ماں کا دودھ ڈائبٹیز سے بھی بچاتا ہے. کچھ ماؤں میں یہ شک ہوتا ہے کہ ماں جو اپنا دودھ پلا رہی ہے موٹی ہوتی ہے, حالانکہ الٹا ہے. جو ماں اپنا دودھ پلاتی ہے, ماں کا دودھ پلانے سے موٹاپے سے بھی بچاؤ میں معاون ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ یہ بھی پوچھتے ہیں, سوال کیا جاتا ہے کہ بعض دفعہ پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی, کس پوزیشن میں دینا چاہیے. اس حوالے سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو نرسز اس حوالے سے کافی حد تک گائیڈ کرتی ہیں. بس خیال یہ رکھیے کہ ماں کو اپنے زیادہ کلوز کریں, کروٹ دے کے دودھ دیا کریں, ٹھیک ہے, منہ کو تھوڑا اونچا رکھیں, ٹھیک ہے, اور منہ اور ناک کو بہت زیادہ ساتھ نہ اٹیچ کریں, اس سے سانس رکنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بس یہ چند چیزیں ہیں. مزید تفصیلات آپ کو نرس یا وہاں پر جب آپ پیدائش ہوتی ہے تو ڈاکٹر آپ کو تفصیل سے اس حوالے سے پوزیشن کے حوالے سے بتا سکتا ہے.
اس کے علاوہ ایک چیز یہ پوچھی جاتی ہے کہ جی دن میں کتنی دفعہ ماں کا دودھ دینا چاہیے، کیا فریکوینسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے رف آئیڈیا یہ ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے دن میں اور رات میں 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ دیں۔ ٹارگٹ یہ رکھیں کہ ٹوٹل 24 گھنٹے میں 8 سے 10 مرتبہ دودھ دیا جا سکے۔ پھر بعض ورکنگ ویمن یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم جاب کرتی ہیں، ہمارے لیے مشکلات ہیں، ماں کا دودھ دینا مشکل ہے، تو اس کا یہ حل ہے کہ وہ کوشش کریں کہ 2-3 ماہ تو اول ویسے چھٹی ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ ڈیوٹی پہ جائیں تو ماں کا دودھ وہ اپنا فیڈر میں نکال کے سیو کر سکتی ہیں۔ دیکھیے ماں کے دودھ میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، 4 گھنٹے تک روم ٹیمپریچر پہ خراب نہیں ہوتا، جبکہ ڈبے کا دودھ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی ایکسپائری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ماں کا دودھ فریج میں رکھا جائے تو یہ 4 دن تک خراب نہیں ہوتا، تو اس لیے ماں اپنا ایکسپریس ملک یا نکالا ہوا دودھ ماں بچے کو دے سکتی ہے۔ تھوڑا بڑا ہو جائے بچہ تو ٹھوس غذا بھی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کہ ماں کے دودھ کی جگہ ہم مختلف ٹاپ فیڈ دیتے ہیں، ڈبے کا دودھ دیتے ہیں یا گائے کا دودھ دیتے ہیں۔ دیکھیے گائے کا دودھ تو 2 سال تک کوشش کریں کہ بالکل نہ دیں، کیونکہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ کیا نقصانات ہیں؟ کیوں ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ دودھ ہضم نہیں ہوتا، آنتوں پہ دباؤ ڈالتا ہے۔ دوسرا یہ کہ گردوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بچے گردے اور آنتیں نازک ہوتے ہیں، اور گائے کا دودھ عام زبان میں کہہ لے تھوڑا سخت ہوتا ہے، یہ گردوں کو اور آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا گائے کا دودھ دینے کے ساتھ جو عموماً دیکھا گیا ہے، ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے کہ انیمیا یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اکثر جو بچے جن کو خون لگایا جاتا ہے چھوٹی عمر میں، زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے وہ گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آئرن کی ابزارپشن کو کم کرتا ہے، جس سے انیمیا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی انفیکشنز، الرجیز اور قوت مدافعت میں کمی کا باعث بنتا ہے، تو 2 سال تک گائے کا دودھ نہ استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔